السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم نے اپنی اسٹوری جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور انشاءاللہ یہ آج اسٹوری کا لاسٹ پارٹ ہونے والا ہے۔ گاڑی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی سیدھا اس درگاہ کے سامنے جا رکی تھی۔ اس نے گاڑی سے نکلتے ہی سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ آج بھی یہاں کا ماحول ایسا ہی تھا جیسا 8 سال پہلے تھا۔ وہی چہل پہل، وہی رونق، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ تو پھر کیا تھا جو بدل گیا تھا؟ ہاں، اس کا اپنا آپ بدل گیا تھا۔ اب وہ پہلے جیسی جیسمین نہیں رہی تھی جو اپنی منتوں مرادوں کے لیے یہاں کا رخ کیا کرتی۔ اب یہ وہ جیسمین تھی جس کی کوئی منتیں مرادیں ہی نہیں تھی۔ چلو جیسمین کہاں گم ہو؟ حرین کی جھنجھلاتی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی جو سوچ کی دنیا سے باہر لے آئی۔ کہیں نہیں، چلیں اب جلدی کریں جو کرنا ہے۔ جیسمین بھی روکھے لہجے میں جواب دے کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پیچھے ہی حرین اور حدید کے ساتھ سکینہ بی بی ہاتھ میں سامان پکڑے چل رہی تھیں۔ آپ جائیں، جا کر چادر چڑھائیں، تب تک میں غریبوں میں سامان تقسیم کراتی ہوں۔ جیسمین کہتی سکینہ بی کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے غریبوں کی جانب بڑھ گئی، جبکہ حرین حدید کو ساتھ لیے زنانے حصے میں جا کر فاتحہ پڑھنے لگی۔ میں ان سب چیزوں کو نہیں مانتا، اس لیے شادی کے بعد آپ مزار وغیرہ پر نہیں آئیں گی۔ غریبوں میں سامان کرتے اسے یوسف کی بات یاد آئی۔ اس نے نظر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا، کوئی دیا جلا رہا تھا، کوئی منت کا دھاگا باندھ رہا تھا۔ اس کی نظر جالی دار سبز دیوار پر جا رکی۔ سکینہ بھی، آپ باقی سامان تقسیم کریں، میں بھی آئی۔ جیسمین کہتے ہوئے فوراً اس کی جانب بڑھی۔ ان گنت دھاگوں سے سجی سبز دیوار آج بھی ویسے ہی تھی۔ اس کا دھاگا وہیں موجود تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس دھاگے کو چھوا۔ اوہو، کیا بات کر رہی ہیں، صرف ایک دھاگا ہے، ویسے بھی اللہ کو تمہاری فریادیں اور دعائیں سننے کے لیے ان دھاگوں کی ضرورت نہیں۔ یاسمین کی آواز اس کے کانوں سے گونجی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا یاسمین بھابی، اللہ کو ان چراغوں کی دھاگوں کی ضرورت نہیں۔ میں ہی شرک کر بیٹھی تھی۔ وہ بڑبڑائی اور ساتھ دھاگے کی گرہ ڈھیلی کرتے اس نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ لیا۔ یہی وقت تھا، یہی مقام تھا جب 8 سال پہلے وہ دھاگا یہاں باندھنے آئی تھی، اور آج 8 سال بعد یہی دھاگا کھولنے۔ جیسمین نے نظر جھکا کر دیکھا، دھاگا کھل کر زمین پر جا گرا۔ اس نے نظریں ہٹائیں اور سکینہ بی کی طرف بڑھنے لگی کہ سامنے سے حرین حدید کا ہاتھ تھامے اس کے پاس چل گئی۔ چلیں؟ نہیں، آگے چبوترے پہ ایک بابا بیٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ جو دعا کرتا ہے پوری ہو جاتی ہے، مجھے بھی ان سے ملنا ہے، چلو۔ حرین نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ کیوں؟ آپ تو یہاں بھائی کے ساتھ آتی رہتی ہیں، وہ لے کر نہیں گئے بابا کے پاس؟ جیسمین نے اپنی ناگواری دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بلال سے بھی کہا تھا کہ مجھے اس بابا کے پاس لے چلے، لیکن میری سنتے ہی کہاں ہیں، وہ تو گاڑی سے باہر نکل کر مزار کی سیڑھیاں تک نہیں چڑھتے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں، میں ہی اکیلے آ کر چادر چڑھاتی تھی، منہ بنا کر بولی۔ جیسمین نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایک یاسمین تھی جس کی ہر بات پورا کرنے کے لیے وہ بابا سعید تک سے لڑ گیا تھا، اور ایک حرین جس کے بقول بلاج اس کی سنتا ہی نہیں تھا۔ آخر ایسی بھی کیا وجہ تھی؟ جیسمین نے سوچا، اور جو جواب اسے ملا وہ تھا محبت، جو بلاج کو یاسمین سے تھی، یا یوں کہو کہ یاسمین سے ہے۔ اب کس سوچ میں گم ہو گئی؟ چلو میں آج مل کر ہی جاؤں گی، وہ دو ٹک انداز میں کہتی حدید کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جیسمین کو اس کے پیچھے چلنا پڑا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، کمرے میں جا کر لیٹ جائیں، وہ حکیم صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا، جو چبوترے کے پاس بیٹھے کبوتروں کو دانہ ڈال رہے تھے۔ مجھے معلوم ہے بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے بستر سے ہی لگا دو۔ وہ اسے دیکھتے مسکرا کر بولے۔ میری اتنی مجال کہاں؟ یوسف بھی مسکرایا۔ مجھے کچھ دوائیاں بنا کر رکھتی ہیں، ناصر کو بھیجا ہے جڑی بوٹیاں لانے، لگتا ہے شام تک ہی آئے گا۔ وہ پریشانی سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فکر نہیں کریں، وہ آتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ یوسف نے انہیں تسلی دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر میں کمرے میں جاتا ہوں۔ وہ سر اس بات میں ہلاتے اس چھوٹے سے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ان کے جاتے ہی یوسف نے پاس رکھا دانہ اٹھایا اور کبوتروں کو ڈالنے لگا۔ ابھی چند ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ سامنے سے ندیم آتا دکھائی دیا۔ اور یوسف، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، تم سناؤ، گھر میں سب کیسے ہیں؟ ویسے تو سب ٹھیک ہے، پر زوجہ نے کہا بابا جی سے دعا کرا لوں۔ یوسف کے پاس بیٹھتا وہ ہنستے ہوئے بولا۔ صاف ظاہر تھا مذاق اڑا رہا تھا۔ یار میں عام سا خطا کار بشر ہوں، کوئی فرشتہ نہیں۔ لوگ کیسے آنکھیں بند کر کے یوں کسی کو بھی مرید بن جاتے ہیں؟ جس اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ وہ جو کافروں کی آواز بھی سنتا ہے تو ان کی کیوں نہیں سنے گا؟ یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں؟ یوسف نے تعصب سے کہتے سر جھٹکا۔ بیٹا، ہر کوئی آسانی تلاش کرتا ہے، اب کون مصلی بچھائے، کون دعا مانگے؟ انہیں بیوقوف لوگوں نے تو ان 2 نمبر پیروں اور فقیروں کو جیبیں چمکا رکھی ہیں۔ پھر یہ تو عام سی بات ہے، اب تو مذہب کی آڑ میں نہ جانے کیا کچھ ہونے لگا ہے۔ وہ افسوس کرتا ہوا بولا۔ میں تنگ آ گیا ہوں، دل کرتا ہے یہاں سے چلا جاؤں، پر دنیا سے وحشت ہونے لگی ہے، نہ جانے یہ سب کب ختم ہوگا۔ کہتے ہوئے یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے یاد تھا وہ دن جب ایک عورت میں اپنے بیٹے کو لے کر حکیم صاحب کے پاس آئی تھی، اور اس کا بیٹا بیمار تھا، کوئی علاج کام نہیں آ رہا تھا۔ تب اس کی ماں کی تکلیف کو دیکھتے اس نے ویسے ہی اس کے لیے دعا کر دی، پر کیا پتا تھا کہ اس کی دعا ایسا رنگ لائے گی کہ عقیدت رکھنے والا ہر شخص اس کے در کا مرید بن جائے گا۔ اس دن سے یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیا۔
جس یوسف کی اپنی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی آج وہ دوسروں کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن گیا تھا۔ اب یہ سب کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ دیکھو سامنے سے وہ عورتیں آ رہی ہیں، ندیم نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، جہاں ایک عورت تیزی سے ان کی جانب بڑھی تھی جبکہ پیچھے دوسری عورت بچے کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ یوسف نے نظریں گھما کر اس طرف دیکھا اور اسی لمحے حدید کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتی جیسمین رک کر حدید کی طرف جھکی۔ پھوپھو میرے جوتے کی لیس کھل گئی، لاؤ میں باندھ دیتی ہوں۔ جیسمین نے اس کے جوتے کی لیس باندھنے لگی۔ سر پر موجود دوپٹے نے اس کا چہرہ مکمل طور پر ڈھانپ لیا تھا۔ چبوترے پر بیٹھا یوسف سرسری نظر ان پر ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ فضا میں اذان کی آواز جو گونجنے لگی تھی۔ ندیم، ظہر کی اذان ہو رہی ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، وہ کہتا ہوا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سنیں یہاں بابا بیٹھتے تھے ہے نا؟ حورین نے ندیم کے سامنے جا کر پوچھا۔ ہاں پر وہ تو گئے ظہر کی نماز ادا کرنے، آپ انتظار کر سکتی ہیں تو کر لیں، وہ ارد گرد دیکھتا لاپرواہی سے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ اف اب کیا کروں؟ حورین نے اپنا ماتھا چھوا۔ کیا ہوا نہیں بیٹھے؟ اس کا پریشان سا چہرہ دیکھ جیسمین نے قریب آتے پوچھا۔ نہیں، وہ نماز پڑھنے گئے، ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ کیا؟ بالکل نہیں، واپس جانے میں بھی وقت لگ جائے گا، مجھے نماز بھی پڑھنی ہے اور پھر امی واپس چلیں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ میں نے کہا ہے نا مجھے ملنا ہے، حورین نے گھور کر کہا، نہ سننے کی عادت جو نہیں تھی۔ سوری بھابی پر میں جا رہی ہوں، آپ رک کر انتظار کریں۔ جیسمین کہتی ہوئی حدید کا ہاتھ تھامے واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ناچار حورین بھی کلستی جلستی اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ کچن میں کھڑی کام میں مصروف تھی جب باہر سے آتی بیل کی آواز پر ہاتھ صاف کرتی تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی تھکا ہارا سا نوید کھڑا تھا۔ اتنی دیر لگاتی آ جانے میں؟ سلام کے بعد صوبیہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی بولی۔ جنید اور حذیفہ سے ملنے گیا تھا، وہ سنجیدگی سے کہتا لاؤنج میں صوفے پر جا بیٹھا۔ یوسف بھائی کے سلسلے میں؟ صوبیہ نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ 8 سال گزر گئے تھے مگر اب تک ان تینوں نے اسے ڈھونڈنا ترک نہیں کیا تھا۔ حورین کے کمرے سے نکل کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب کھڑکی کے سامنے کھڑی افق پر نظر آتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ حورین کی باتوں نے اس کے زخموں کو ایک بار پھر ہرا کر دیا تھا۔ جیسمین جانتی تھی وہ دل کی بری نہیں، بس کچھ حسن کا غرور، کچھ غصے کی تیزی، اس لیے بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آتا ہے وہ بول جاتی، اور کل جب اپنے لفظوں کا احساس ہوگا تو وہ معافی بھی مانگ لے گی۔ لیکن اپنے دل کو کیسے سمجھاتی جو حورین کی باتوں پر خون کے آنسو رونے لگا تھا؟ کیا کچھ یاد نہیں آیا تو یوں ہی آسمان کی طرف دیکھتی ماضی کو سوچنے لگی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کھڑکی پر پردہ ڈال کر وہ مڑی تو سمیر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ کل رات کے گھر سے نکلا وہ آج شام میں ہی لوٹا تھا اور تب سے اب تک اپنی نیند پوری کرنے کے بعد ایک بار پھر باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تم سے کتنی بار کہا ہے میرے معاملے میں ٹانگ مت اڑایا کرو، اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے دانت پیس کر بولا۔ میں بیوی ہوں آپ کی، روک نہیں رہی، لیکن جاننے کا پورا حق رکھتی ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ بداسو چہرے سے اس کی پشت دیکھتی ہوئی دھیرے سے بولی۔ یہ رویہ تو وہ شادی کے پہلے دن سے برداشت کر رہی تھی۔ بیوی ایک اولاد تک تو دے نہیں سکی اور خود کو بیوی کہتی ہے؟ سمیر طنزیہ لہجے میں بولا۔ آپ اس بات کا ذمہ دار مجھے نہیں ٹھہرا سکتے۔ شادی کو 5 سال ہونے والے، لیکن ان 5 سالوں میں 5 دن بھی آپ نے میرے پاس بیٹھ کر کبھی ٹھیک سے بات نہیں کی۔ سارا وقت گھر سے باہر رہتے ہیں اور جب وقت واپس آتے ہیں تو ایک نظر مجھ پر ڈالنا گوارا نہیں کرتے۔ کہتے ہوئے جیسمین کی آواز رون گئی۔ ان سالوں میں یہ طعنے وہ کرن عالمگیر کے منہ سے کئی بار سن چکی تھی، لیکن کیا کہتی، ان کا ہی بیٹا اسے وقت نہیں دیتا تھا۔ ناشکری عورت، اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو آؤ تمہارے سارے مسئلہ ختم کر دوں۔ جیسمین کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے کمرے سے باہر نکلا۔ چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں، چھوڑیں۔ وہ چلاتی ہوئی مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر سمیر کان بند کیے سیڑھیوں سے نیچے اترتا اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے دروازے کی طرف بڑھا۔ جاؤ اپنے بھائی کے پاس، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، ویسے بھی تمہارے اس باپ اور دوسرے بھائیوں کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا، مزید یہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر اس کا بازو چھوڑتے ہوئے دھاڑا۔ جیسمین پھونک پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گئی پھر ہمت مجمع کرتی ہوئی گوئی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کہیں نہیں جا رہی، اور میرا نہیں تو اپنی بہن کا خیال کریں، اس گھر میں آپ کی بہن بھی رہتی ہے۔ جیسمین نے ڈرانا ضروری سمجھا جبکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس کا بھائی سمیر کی طرح کم ظرف نہیں، وہ کبھی ایک عورت سے بدلہ نہیں لے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھی ان حویلی کے مردوں کو بے حسی اور خود غرضی باپ دادا کی وراثت سے ملی تھی۔ اوہ اچھا، دیکھتا ہوں تیرا بھائی کیا کرے گا، وہ غرایا۔ اس کی آواز سن کر کرن عالمگیر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر کے سارے ملازمین بھی کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کرن عالمگیر نے ٹوکا۔ بھائی کو نہ صحیح، ماں کو تو بیٹی کا خیال تھا، وہ ان نزاکتوں کو سمجھتی تھی، اگر جیسمین کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو ان کی اپنی بیٹی کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ آخر رٹے سٹے کا یہی تو سب سے بڑا نقصان تھا۔ میں سمیر عالمگیر اپنے پورے ہوش و حواس میں جیسمین ملک کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا شیشہ جو جیسمین کو اپنے کانوں میں انڈیلتا محسوس ہوا۔ وہ بے یقینی کا مجسمہ بنی ساکت نظروں سے اس خودغرض شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے بنا کسی غلطی کے سزا سنا دی۔ نکلو اب یہاں سے، دیکھتا ہوں تیرا بھائی کیا کرتا ہے۔
سمیر نے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، پر جیسمین کے کانوں تک تو اس کی آواز پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے تو اپنے الفاظ سنائی دے رہے تھے، دیکھو یوسف، مجھے معاف کر دو، پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ ہاں، اس نے بھی تو یوسف کو اپنے گھر سے چلے جانے کا کہا تھا، اور آج سود سمیت قسمت نے اسے سب لوٹا دیا۔ یوں تو اسلام میں سود حرام ہے، لیکن مکافات عمل کا ایک ایسا کاروبار جس میں سب کچھ سود سمیت ہی لوٹایا جاتا ہے، پھر چاہے وہ خوشیاں ہوں یا غم۔ نکلو یہاں سے، اور کوئی جگہ نہیں اب تمہاری یہاں۔ سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی جانب دھکیلا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیدھا چوکھٹ پر جا گری، اور اس کے ساتھ ہی وہ سوچوں کے دلدل سے نکلتی حال میں لوٹ آئی۔ تپتی دوپہر میں اپنے آبائی گاؤں کی سڑکوں پر چلتا ہوا اس شہر خاموشہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ قدم تھے کہ تھم سے گئے تھے۔ کچھ لمحے وہ وہیں کھڑا اپنی ہمت مجتمع کرتا رہا، اور پھر ایک گہرا سانس لیتا قبرستان میں داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ قدم اٹھاتا بائیں کنارے پر واقع ان پھولوں سے ڈھکی قبروں کے قریب پہنچا، اور نم ہوتی آنکھوں سے قبروں کو دیکھتا وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ بابا، اس کے لب ہلے۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ قبر پر رکھا، جیسے کسی کا لمس محسوس کر رہا ہو، جیسے کسی اپنے سے مل رہا ہو جو آج من و مٹی تلے دفن تھا۔ بلاج، میرے بچے، مجھے فخر ہے تم پر۔ جہانگیر ملک کی اسے آواز سنائی دی۔ اے میرے چھوٹے، میرے ببر شیر! خاور سے کندھے پہ اٹھائے پورے گھر میں گھوم رہا تھا۔ بابا صحیح، آپ نے اسے سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ دلاور کی خوف کی بھری آواز۔ پھولوں سے ڈھکی قبر پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتا وہ بچپن سے لے کر جوانی تک کی ایک ایک یاد اس کے دماغ میں گھوم گئی۔ گلاب کی نم پتیوں کو چھوتا ہوا اس کے ہاتھ جب قبر کی تختی پر گیا تو اس کی آواز کانوں میں گونج اٹھی۔ بلاج، میرے بچے، مجھے معاف کر دو، میں تم سے تمہاری خوشیاں چھین لی۔ وہ قبر پر سر رکھ کر بیٹھ رہا تھا۔ اس کا دل رو رہا تھا، بچھڑنے والے کو یاد کر رہا تھا، کہ تبھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر مٹی میں جذب ہو گیا۔ میں نے آپ تینوں کو معاف کیا، لیکن اصل مجرم تو آپ یاسمین اور اس کے گھر والوں کے تھے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ بار بار اس کی نظروں میں خون سے لت پت جہانگیر ملک کا وجود سامنے آ رہا تھا، جو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور خود کو ماضی کی لہروں میں بہنے دیا۔ جہانگیر ملک زندہ باد، جہانگیر ملک زندہ باد۔ تقریر کے ختم ہوتے ہی لوگوں کا حد سے زیادہ ہجوم کھڑا نعرہ لگا رہا تھا۔ سامنے اسٹیج پر کھڑے جہانگیر ملک ہاتھ اوپر اٹھائے مسکرا کر ان سب کی محبت وصول کر رہے تھے۔ ان کے پیچھے ہی دلاور اور بائیں طرف خاور کھڑا تھا۔ ان کا جلسہ کامیاب ہوا، ہر طرف ان کے نام کے نعرے لگ رہے تھے۔ یوں ہی مسکراتے ہوئے سب کو دیکھ رہے تھے، تبھی سیاہ نقاب میں چہرے پر نقاب لگائے دو نامعلوم افراد ہجوم کو چیرتے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ لمحے کی دیر تھی کہ اندھادھند فائرنگ کے ساتھ ہی وہاں کھڑا کہرام برپا ہو گیا۔ پولیس بھی حرکت میں آ چکی تھی، ہجوم میں بھی بھگدڑ مچ چکی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نامعلوم افراد فوراً وہاں سے روپوش ہوئے۔ ادھر اسٹیج پر کھڑے لوگ جہانگیر ملک کے ساتھ دلاور اور خاور کو بھی گھیرے میں لے چکے تھے۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ایمبولینس کے آتے انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا، مگر اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ بلاج کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی دلاور اور خاور دم توڑ چکے تھے، جبکہ جہانگیر ملک بیٹے کے انتظار میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ بابا صحیح! بلاج ہانپتا کانپتا آئی سی یو میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی جہانگیر ملک کی آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ بابا صحیح! بلاج، میرے بچے، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے تمہاری خوشیاں چھین لی۔ اپنے کانپتے ہاتھوں کو اس کے سامنے جوڑتے ہوئے آج اعتراف کر رہے تھے۔ بلاج نے گرد سے آنکھیں مینچ لی۔ بابا صحیح! میں اس سے پہلے بلاج ان سے کچھ کہتا ایک چیز سنائی دی، ساتھ ہی آنسو بھی آنکھوں میں ٹھہر گئے۔ بابا صحیح! وقت رخصت تھا اس دنیا میں آنے والے کے لیے۔ بلاج ساکت نظروں سے انہیں دیکھا گیا۔ تو کیا انصاف ہو گیا تھا؟ کیا اللہ نے یاسمین کو انصاف دلا دیا؟ جس انا، جس شہرت اور جس کرسی کے لیے وہ دوسروں پر ظلم کرتے تھے، وہ سب دنیا میں ہی رہ گیا تھا۔ اللہ نے ان کی رسیوں کو کھینچ لیا۔ ظالم چاہے جتنا بھی ظلم کر لے، مگر جب اللہ ان کی ڈھیلی رسی چھوڑنے پر آتا ہے تو بندے کی ساری چالاکیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ جہانگیر ملک اور اس کے بیٹوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بیٹا ہونے کے ناطے بلاج تو انہیں سزا نہیں دے سکا، مگر اللہ نے انصاف ضرور کر دیا۔ بابا صحیح! آنکھیں کھولتے اس نے سر تابڑی۔ انسان کتنا سخت جان ہوتا ہے، اس کا اندازہ ان گزرے 8 سالوں میں ہو گیا تھا۔ جس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وقت آنے پر خاموشی سے سہ جاتا ہے۔ سب بکھرتا چلا گیا بابا صحیح، اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے نا قسمت کے آگے۔ آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو اس نے گالوں پر بہنے دیا۔ پہلے یاسمین مجھے چھوڑ کر چلی گئی، جس کے بعد میں نے جیسمین سے یوسف کو بھی چھین لیا۔ پھر آپ تینوں بھی اس دنیا سے چلے گئے، جس کا صدمہ امی برداشت نہ کر سکی اور بستر سے لگ گئی۔ اور پھر سمیر، اس کو بھی تو موقع مل گیا تھا، اس نے بھی میری گڑیا کو طلاق دے دی۔ کرب سے سوچتے اس نے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا اور کھڑے ہو کر تینوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے لگا۔ ہر صورت میں نقصان ان دونوں بہن بھائیوں کا ہی ہوا تھا۔ جیسمین کی طلاق کے بعد بلاج نے بھی یہی سوچا تھا جیسے کہ اس کی بہن کو واپس لوٹا دیا، وہ سمیر کی بہن کو بھی ویسے ہی لوٹا دے، مگر اس کی تربیت اور مردانگی نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ ایک کمزور پر ناحق ظلم کرے۔ غلطی بھائی نے کی تھی تو بہن کو سزا کیوں؟
فجر کی اذان کے ساتھ ہی آسمان پر چھائے سرمئی بادل دھیرے دھیرے سرکتے نئی صبح کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ایسے میں بلاج گاڑی کے بون سے ٹیک لگائے کھڑا حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ہی ایک ملازم اس کا سامان گاڑی میں رکھ رہا تھا جب کامران اس کے پاس چلا آیا۔ وہ ان کے آبائی حویلی کے ملازم کا بیٹا تھا اور والد کے انتقال کے بعد اب وہی حویلی کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ جب بھی بلاج کا گاؤں آنا ہوتا اس سے پہلے ہی کامران حویلی کی صفائی کروا دیتا تاکہ بلاج کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ چھوٹے سرکار آپ جا رہے ہیں، 1-2 دن اور رک جاتے؟ نہیں کامران، مجھے جلدی پہنچنا ہے اور اکمل میرے ساتھ جا رہا ہے، بس تم حویلی کی دیکھ بھال کرتے رہنا۔ بلاج نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ چلے ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ کامران نے اسبات میں سہ ہلایا۔ ملازم سارا سامان گاڑی میں رکھ چکا تھا، اب گاڑی کا دروازہ کھولے بلاج کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ چلو نکلتا ہوں۔ بلاج کامران سے مسافر کرتا اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ ملازم نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پھر گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اکمل، تم واقعی شہر جانا چاہتے ہو؟ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ بلاج نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اکمل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی چھوٹے سرکار، مجھے وہاں کام کرنا ہے تاکہ گھر والوں کو کچھ پیسے بھیج سکوں۔ ٹھیک ہے پھر چلو۔ جی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور حویلی کے بیرونی دروازے سے نکالتے ہوئے سڑک پر ڈال دی۔ گاڑی اپنی رفتاری سے سڑکوں پر دوڑتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ بلاج جو اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا اس جھٹکے سے باہر نکل آیا۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی؟ وہ یہ درگاہ ہے نا، میں بس تھوڑی دیر میں آیا۔ اکمل کے کہنے پر بلاج نے نظریں گھما کر شیشے کے پار دیکھا جہاں لوگ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مزار پر جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے جلدی آنا۔ بلاج کے کہتے ہی وہ اس بات میں سہ ہلا فوراً گاڑی سے نکل کر مزار کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ بلاج وہیں گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اف، یہ کہاں رہ گیا؟ ایک تو فون نمبر بھی نہیں ہے، بندہ کال ہی کر لے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ نہ آیا تو بلاج جھنجلا اٹھا اور ساتھ ہی گاڑی سے نکل کر اس نے اپنے قدم مزار کی سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیے۔ صبح کی تازہ ہوا میں سانس لیتا وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ زندگی بس اس درگاہ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اپنے دوستوں سے ملنے کی ہمت اپنے اندر مفتوت پاتا تھا۔ کیا وہ مجھے یاد کرتے ہوں گے؟ اس نے سوچتے ہوئے پاس موجود کیاریوں کو دیکھا جن میں کھلتے پھول اس کی محنت کا ثمر تھے۔ ان 8 سالوں میں کیا کچھ بدل گیا ہوگا، ان کی شادی ہو گئی ہوگی، بچے، بیوی، جاب، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہوں گی، ایسے میں کہاں انہیں میں یاد ہوں گا کہ کوئی یوسف حیدر بھی ان کی زندگی میں تھا۔ اس نے سرد آ بھری۔ یوں ہی چند لمحے وہ مزید ادھر سے ادھر ٹہل ڈالا، پھر تک کر وہیں چبوترے پر آ بیٹھا۔ اور مانو، کیا حال ہے تمہارا؟ پاس لیٹی بلی کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس نے مسکرا کر کہا کہ تبھی قریب سے آتی آواز پر ایک پل کے لیے سن ہو گیا۔ یوسف تم؟ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ سامنے ایک آدمی ٹہلتا نظر آیا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ممدوح سرمئی چادر اپنے گرد لپیٹے وہ اس کی طرف خشک کیے ہوا تھا۔ اس کے سیاہ لمبے بال گردن کو چھو رہے تھے۔ بلاج نے ایک نظر اس پر ڈالی پھر ہٹا لی۔ ایک بار پھر اکمل کو ڈھونڈنے لگا کہ اچانک نظر بھٹک کر اس آدمی پر پڑی اور وہیں ٹھہر گئی۔ سیاہ داڑھی، کالی گہری آنکھیں جن میں قدرتی گلابی ڈوریں کھینچی ہوئی تھیں، تیکھے نقوش، سرخ اور سفید رنگت کا حامل وہ شخص بلا شبہ وہی تھا جو چبوترے پر بیٹھا بلی کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ بلاج نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ کل جیسمین اور میرا نکاح ہے یوسف، امید کرتا ہوں تم اسے تنگ نہیں کرو گے۔ اپنے قدم یہیں سے روک لو اور پلٹ جاؤ کیونکہ اب تمہیں یہاں کچھ نہیں ملنے والا۔ بڑھتے قدموں کے ساتھ اسے اپنی آواز سنائی دی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ میرا انتظار کریں گے۔ یوسف کی درد بھری آواز جس نے ان کے بڑھتے قدموں کو بھاری کر دیا۔ ہر قدم کے ساتھ قدم اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ دیکھو یوسف، میں جانتا ہوں تم بہت محبت کرتے ہو لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیسمین کو بھول جاؤ اور زندگی میں آگے بڑھو۔ پوری زندگی تمہارے سامنے پڑی ہے، سمجھ رہے ہو نا تم؟ نظریں اب بھی اس پر جمائے اس نے یوسف اور اپنے درمیان فرق کرنا چاہا۔ زمین آسمان کا فرق تھا جو ان کے درمیان آ کھڑا ہوا تھا۔ یوسف تم؟ بلاج اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ یوسف جو بلی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا اس آواز پر ایک پل کے لیے رکا اور تیزی سے چہرہ اٹھا کر بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ یوسف تم یوسف ہو نا؟ بلاج شستر سے اپنے سامنے زمین پر بیٹھے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا تھا، کیا بن گیا تھا؟ بلاج بھائی، آپ یہاں؟ 8 سال بعد اپنے سامنے اس شخص کو دیکھ رہا تھا، جیسمین سے جڑا شخص۔ یوسف نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کیا۔ بلاج بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا وہ بھی آئی ہیں؟ وہ تو مزار پر جایا کرتی تھی، کیا آج بھی یہاں آئی ہیں؟ دیکھیں، میں 8 سال سے یہاں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا ہوں، آپ خاموش کیوں ہیں؟ بتائیں نا۔ بچوں جیسی معصومیت چہرے پر سجائے بلاج کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلاج نے نفی میں سہ ہلایا۔ اوہ، نہیں آئی؟ ابھی بھی نہیں آئی؟ سر کھجاتا یوسف نے نفی میں سر ہلاتے دھیرے سے بڑبڑایا۔ کیا دیوانوں جیسی حالت تھی؟ بلاج کو سمجھ نہ آیا کیا بولے، اسے کیا پوچھے ان سے۔ ان کی شادی ہو گئی تھی نا، بچے ہوں گے، اب تو بڑے ہو چکے ہوں گے۔ یوسف مسکرایا، بلاج کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ کیا انہوں نے اپنے کسی بیٹے کا نام میرے نام پر رکھا ہے؟ کیا یوسف حیدر انہیں یاد نہیں؟ کیا ماضی کی کتاب میں اب بھی یوسف حیدر کا نام درج ہے یا ان صفحوں کو اپنی زندگی کی کتاب سے پاڑ پھینکا ہے؟
کیا بےتابی تھی اس کے لہجے میں، کیا آس تھی نظروں میں جیسے زندہ رہنے کی امید مانگ رہا ہو۔ پلاس کے سامنے بیٹھا یہ شخص، وہ کچھ نہیں سمجھ سکا۔ محبت تو اس نے بھی یاسمین سے کی تھی، پر اس کے جانے کے بعد وہ آگے بڑھ گیا، حورین کا شوہر بن گیا، پر اب سامنے بیٹھا شخص یہ کیا تھا جس نے زندگی کے 8 سال ایک لڑکی کے لیے برباد کر دیے۔ محبت تو بلاش نے بھی کی تھی، محبت تو یوسف نے بھی کی تھی، پر شاید یاسمین عباسی، جیسمین ملک کی طرح خوش قسمت نہیں تھی کہ ایک مرد اس کے لیے اتنی زندگی برباد کرتا۔ یہ شرف تو بس جیسمین کو حاصل ہوا تھا کہ 8 سال بعد بھی وہ کسی کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتی تھی۔ آپ مجھے بتائیں، جیسمین کا شوہر ان کا خیال تو رکھتا ہے نا؟ اس سے بولیے گا خیال رکھا کرے، کیونکہ یہ حق اسے ملا ہے۔ بلاج کے سوال نظر انداز کرتے ہوئے یوسف نے پھر پوچھا، جبکہ اس کی بات پر بلاج نفی سے لاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کم از کم اس کے پاس تو یوسف کے سوالوں کے جواب نہیں تھے، اور نہ ہی اتنی ہمت تھی کہ مزید اس شخص کے سامنے بیٹھے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ رکیے تو۔ یوسف بھی اٹھ کھڑا ہوا، مگر بلاج مسلسل نفی سے ہلاتا الٹے قدموں پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ اچانک مڑا اور تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ یوسف وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ وہ نہ ملیں تو کیا ہوا، یہ عشق ہے ہوس نہیں، میں انہی کا تھا انہی کا ہوں، یہ وہ میرے نہیں تو نہ سہی۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی کرن عالمگیر کوئی میگزین دیکھ رہی تھی کہ تبھی ہاتھ میں سوٹ کیس پکڑے ماڈرن سی رجا سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ اتنی صبح کہاں جا رہی ہو بیٹے؟ کرن عالمگیر نے اسے دیکھتے پوچھا، جس کی 2 ہفتے پہلے ہی سمیر سے پسند کی شادی ہوئی تھی۔ اپنے گھر، مختصر سے جواب دیتی ان کے سامنے آ رکی۔ مطلب ابھی 1 ہفتے پہلے تم رک کر آئی تھی؟ کرن عالمگیر نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ میں رہنے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر جا رہی ہوں، وہ دانت پیس کر کہتی آگے بڑھنے لگی کہ ایک دم کرن عالمگیر اسے بازو پکڑ کے روکا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ ارے آپ کا بیٹا ایک نامرد ہے، نامرد، اور آپ کہہ رہی ہیں ہوا کیا ہے؟ رجا بے باکی سے چلائی۔ اے لڑکی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ سارے لحاظ پلائے طاق رکھے وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ کام کرتے سارے ملازمین جو ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے، اسی وجہ سے آپ کی پہلی بہو طلاق لے کر گئی تھی، اور اب میں بھی جا رہی ہوں۔ وہ غصے سے بھنکاتی تیزی سے سوٹ کیس کھینچتے کمرے سے نکل گئی۔ تم سب کیا تماشا دیکھ رہے ہو؟ کام کرو۔ ملازمین پر چلاتے ہوئے کرن عالمگیر سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ تبھی نائٹ سوٹ میں ملبوس سمیر بےتابی سے بھاگ کر نیچے آیا۔ امی رجا چلی گئی، وہ تمہارے منہ پر کالک مل گئی۔ اس کی بات کاٹ کر کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہیں، وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے، ابھی تو میرے ساتھ سو رہی تھی۔ سمیر نے بڑبڑاتے ہوئے پاس موجود گلدان فرش پر دے مارا، پھر واپس تیزی سے اوپر کو بڑھا۔ کیا کر رہے ہو؟ رکو سمیر، رکو۔ کرن عالمگیر بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ امی وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے، وہ تو مجھ سے پیار کرتی ہے، میں اسے لے آؤں گا امی۔ سمیر کمرے میں آ کر الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ عجیب دیوانوں جیسی حالت تھی۔ وہ بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ کر سسک اٹھی۔ ماضی کی باتیں دماغ میں گھومنے لگی تھی۔ ایک جیسمین تھی جو 5 سال تک ان کے بیٹے کو صبر سے برداشت کرتی رہی تھی، ایک شکوہ تک زبان پہ نہیں آنے دیا تھا، اور ایک رجا تھی، محبت کی دعوے دار، جو چند دن بھی سمیر کے برداشت نہ کر سکی، بلکہ ساری ملازمین کے سامنے اسے بے آبرو کر گئی تھی۔ دیکھ لو سمیر، تمہیں جیسمین کی آہ لگ گئی۔ جس طرح تم نے اسے ذلیل اور رسوا کیا، آج تم بھی ویسے ہی ذلیل اور رسوا ہو گئے ہو۔ انہوں نے سمیر کو دیکھتے ہوئے سوچا، جو اب کپڑے بدل کر گاڑی کی چابی اٹھا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ رجا کو لینے، کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگا کہ کرن عالمگیر نے اسے بازو سے تھام۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ کیوں تماشا بنانے پر تلے ہو؟ جانے دو اسے، ابھی تو گھر کے ملازموں کے سامنے یہ بات کھلی ہے، پھر پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا، لوگ تھوکیں گے ہم پر۔ اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، مگر وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا، اپنے بازوؤں کو ان کی گرفت سے نکالتا آگے بڑھنے لگا کہ اچانک سر چکرایا اور ہوش و حواس سے بیگانہ فرش پر جا گرا۔ سمیر، وہ چلائیں۔ گاڑی مین گیٹ کے سامنے جا رکی۔ چوکیدار نے گاڑی کو پہچانتے فوراً دروازہ کھولا، جس پر اکمل گاڑی کا آگے بڑھاتا پوش میں لے آیا۔ چھوٹے سرکار گھر آ گیا۔ اس نے بلاج کو پکارا، جو سوچوں میں ساکت تھا۔ اس سارے وقت میں ماؤ فتح ذہن کے ساتھ کس طرح اکمل کو گھر کا ایڈریس سمجھاتا آیا تھا، بس وہ وہی جانتا تھا۔ اچھا، تم سامان اٹھا کر اندر لے آؤ، میں سکینہ بی بی سے کہہ کر تمہارے گیسٹ روم میں رہنے کا انتظام کرواتا ہوں۔ بلاج کہہ کر گاڑی سے نکلتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت وہ صرف تنہائی چاہتا تھا۔ بلاج بھائی، کب چاہتی جیسمین کی آواز پر اٹھ جاؤں گا۔ تقلیل مٹا اور وہ اکیلا کھڑا تھا، خالی خالی۔ دماغ سے اس نے جیسمین کی طرف دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر واپس چہرہ موڑتے سامنے موجود روشنی پر جگمگاتے گھروں پر نظریں جما دی۔ آپ جب سے ایک بار بھی بھابھی کے بارے میں نہیں پوچھا؟ جیسمین نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ اس نے میسج کر کے بتا دیا تھا وہ گھر جا رہی ہے۔ یہ نہیں بتایا کیوں جا رہی ہے؟ جیسمین نے اسے دیکھتے سوال کیا، جس کے چہرے پر ہر درجہ سنجیدگی چھائی تھی۔ وہ کچھ پریشان ہوئی۔ نہیں، آپ نے پوچھا نہیں؟ نہیں، میں نے جاننا ضروری نہیں سمجھا، وہ ہنوز سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ جیسمین اسے دیکھتی رہ گئی۔ سمیر کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ کرن آنٹی بہت رو رہی تھی، اس لیے حورین بھابھی ان کے پاس چلی گئی۔ جیسمین
رجا کے گھر چھوڑ جانے کی وجہ نہیں جانتی تھی، پر جتنا جانتی تھی اس کی تفصیل بلاج کو بتا دی۔ حالانکہ اس نے پوچھا نہیں، پر بلاج کی خاموشی جیسمین کو چبھنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی بلاج کوئی بات کرے، اس لیے سمیر کا ہی ذکر چھیڑ دیا۔ ہاں، دیر سے ہی صحیح، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ بلاج نے تلخی سے سوچا مگر بولا کچھ نہیں۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی بات ہے؟ مجھے حرین سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کی زبان سے ایک دم پھسلا۔ جیسمین چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اسے شادی کر کے میں نے منافقت کی ہے، دل میں کوئی اور، زندگی میں کوئی اور، بلکہ شاید ماضی میں کیا گیا ہے میرا ہر فیصلہ غلط تھا، اس نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ ماضی میں کیا گیا ہر فیصلہ وقت کا بہترین فیصلہ تھا۔ جیسمین بھی اب سامنے دیکھنے لگی تھی۔ کیا کچھ یاد نہیں آ گیا تھا؟ نہیں، اگر بہترین فیصلہ ہوتا تو آج پچھتا نہیں رہا ہوتا۔ بلاج نے اس کی بات کی نفی کی۔ ہم کبھی آنے یا جانے والوں کو روک نہیں سکتے، یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں آج بھی صرف یاسمین سے محبت کرتا ہوں، وہ بیوی تھی آپ کی۔ جیسمین نے سر ہلا دیا۔ وہ محبت ہے میری، بلاج نے ترمیم کی۔ حرین ایک اچھی لڑکی ہے مگر میں اس سے محبت نہیں کر سکا۔ اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا اور نہ ہی نکاح نامے پر کہیں محبت کا خانہ ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے بیوی کو شوہر کی اطاعت اور شوہر کو حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ بلاج نے بھی پھر کوئی بات نہیں کی تھی، تو جیسمین نے ایک بار پھر چہرہ موڑ کر بلاج کے ساتھ ہاتھ میں موجود کپ میں دیکھا، جو اب چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے کپ واپس لے لیا، بھی مڑ کر جانے لگی تھی کہ بالکنی کے دروازے پر حرین کو کھڑا پا کر اس کے اٹھتے قدم وہیں رک گئے۔ حرین بھابی، وہ بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ کو سنتے خود بھی پیچھے مڑا اور ایک پل کے لیے ٹھٹک سا گیا۔ کیا اس نے سب سن لیا؟ اس نے سوچا۔ جیسمین سر جھکائے حرین کے ساتھ سے گزرتی بالکنی سے کمرے میں آئی اور حدید کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے اب وہ دونوں ہی کھڑے رہ گئے۔ تم کب آئی؟ جب آپ پہلی بیوی کو یاد کر رہے تھے، یا یوں کہوں کہ مجھ سے شادی پر پچھتا رہے تھے۔ حرین کے طنز پر اس نے آنکھیں گھمائیں۔ تو اس نے سن لیا تھا۔ بلاج کچھ بھی کہے بغیر کمرے میں آ گیا، تبھی اسے پیچھے سے حرین کی آواز سنائی دی۔ اتنا بڑا دھوکہ! آپ شادی شدہ تھے؟ کوئی دھوکہ نہیں دیا، تمہارے گھر والے میری پہلی شادی کے بارے میں جانتے تھے۔ وہ ایک دم مڑ کر ناگواری سے بولا۔ پہلے یوسف کی وجہ سے اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، اب یہاں ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ان 8 سالوں میں اس نے اپنا دل جیسمین کے سامنے ہی کھولا تھا۔ اس نے کبھی حرین یا یاسمین کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو یہی سمجھا تھا کہ شجاع عالمگیر نے اسے یاسمین اور بلاج کی شادی کے بارے میں سب بتا دیا ہوگا، مگر اس سب سے انجان بھی ہو سکتی تھی، یہ قطعی نہیں سوچا تھا۔ اب کہاں ہے وہ؟ حرین نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فکر نہیں کرو، وہ اس دنیا میں نہیں، تم سے تمہارا حق کوئی نہیں چھینے گا، بلاج کہہ کر جانے لگا۔ پھر وہ بولی، اور محبت؟ اس سوال پر بلاج کے اٹھتے قدم رک گئے۔ ساری ناگواری کہیں دور جا سوئی تھی۔ وہ طرز بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ حق تو دے دیا، پر محبت نہیں دے سکے، صحیح کہا نا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بیوی ہو تم میری، بلاج نے کہتے نظریں چرائیں۔ یوں اس کا نظریں چرانا حرین نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ یقیناً اس کا دل رکھنے کے لیے وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، نہیں ہے آپ کو مجھ سے محبت۔ ایک نیام میں 2 تلواریں رہ ہی نہیں سکتی بلاج ملک۔ میں صرف آپ کی بیوی ہوں، محبت نہیں۔ مجھ سے تو صرف حسن سلوک کیا ہے آپ نے، جسے میں بے وقوف محبت سمجھتی رہی تھی۔ محبت تو اس یاسمین سے کی تھی، چلاتے ہوئے بولی۔ آنسو تواتر سے آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ بلاج تعصب سے اسے دیکھے گیا۔ آخر کہتا بھی تو کیا؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ بے شک مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر دل اس کے پاس بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ بلاج تعصب سے اسے دیکھے گیا۔ آخر کہتا بھی تو کیا؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ بے شک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر دل اس کے پاس بھی ایک ہی ہوتا ہے، جسے بلاج ملک 10 سال پہلے یاسمین عباسی کو دے چکا تھا۔ وہ مر ضرور گئی تھی، لیکن اس میں محبت بن کے بلاج ملک کے دل میں ابھی بھی زندہ تھی۔ حرین عالمگیر کی موجودگی میں بھی اسے بلاج ملک کے دل سے نکال نہیں پائی تھی، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے ہمارے دل میں ہمیشہ ایک جیسا مقام رہتا ہے۔ فاصلے یا غیر موجودگی سے نہ وہ مقام ختم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اس مقام تک پہنچ پاتا ہے۔ البتہ بعض لوگ ہمارے آس پاس ہی موجود ہوتے ہیں، لیکن کسی احساس اور اپنائیت سے خالی جذبہ لیے، بس رسم دنیا نبھانے کے لیے۔ میں فی الحال خود بہت پریشان ہوں، اس لیے بہتر ہے ہم بعد میں بات کریں۔ بلاج کے کر فوراً کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے اس نے حرین کی چلانے کی آواز صاف سنی تھی۔ سکینہ بی، یہ برتن چھوڑیں، کچھ کپڑے تھے دھلائی کے لیے، آپ وہ جا کر دیکھیں۔ حرین کچن میں داخل ہوتے بولی۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ۔ سکینہ اس بات میں سر ہلاتے کچن میں سے نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی حرین چلتی ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی، جہاں بیٹھی جیسمین ٹماٹر کاٹ رہی تھی۔ مصروف رہنے کے لیے وہ اکثر سکینہ بی کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ حرین خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی۔ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ گیا ہوئی۔ کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ کون؟ جیسمین چونکی، بلاج کی پہلی بیوی۔ اس سوال پر جیسمین نے گہرا سانس لیا۔ اب اس عورت کو کیسے سمجھائے جو مرد کے دل میں اترنے کا راز بس حسن کو ہی سمجھے بیٹھی تھی؟ نہیں، وہ آپ جتنی خوبصورت نہیں تھی۔ حرین کے چہرے پر نظر جمائے کہا۔ وہ بے یقینی سے جیسمین کو دیکھنے لگی۔ پھر وہ کیوں اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ مرنے کے بعد بھی اسے نہیں بھولا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بھولے وہ اس لیے نہیں کیونکہ محبت کرتے تھے، اور رہا سوال محبت کیوں کرتے تھے تو جیسمین رکی۔ حرین نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس سوال کا جواب تو شاید خود محبت کرنے والے کے پاس بھی نہیں ہوگا، وہ کہتے ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ پہلے وہ خود بھی ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ یوسف اس سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے، اور اس جیسی خوبصورت تو نہیں وہ۔
مطلب میں سمجھی نہیں، حرین الجھی۔ مطلب یہ کہ شاید بات نصیب کی ہوتی ہے، اس لیے ازل سے لوگ لڑکی کے نصیب کے سے ڈرتے ہوئے آئے ہیں۔ تمہارا مطلب میرا نصیب اچھا نہیں؟ جیسمین کی یہ بات پر حرین کے ماتھے پر انگنت پل پڑے۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں، بس اتنا سمجھ لیں سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ جیسے یاسمین بھابی محبت کے معاملے میں نصیب والی تھی، ویسے ہی آپ خوبصورتی کے معاملے میں نصیب والی ہیں۔ اللہ نے بڑی فرصت بنایا ہے آپ کو، آپ بھی فرصت سے رب کو وقت دیا کریں اور لا حاصل کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتی جیسمین اٹھ کھڑی ہوئی، ٹماٹر کٹ چکے تھے، وہ کیبنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ حرین خاموشی سے اسے دیکھنے لگی جو کٹے ہوئے ٹماٹروں سے پلیٹ رکھنے کے بعد سنک کے سامنے کھڑی ہاتھ دھو رہی تھی۔ کیا تمہارے پاس یاسمین کی کوئی تصویر ہے؟ حرین نے دھیرے سے پوچھا۔ جیسمین جو ہاتھ دھو کر کچن سے نکل رہی تھی رکی، ذرا کی ذرا چہرہ موڑ کر حرین کو دیکھا جو سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ اسٹور روم میں جو الماری ہے اس کے دراز میں نکاح کا البم موجود ہے، وہ کہہ کر فوراً وہاں سے نکل گئی، جبکہ حرین وہیں بیٹھی جیسمین کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ اسٹور روم کے دروازے کو دھکیلتی مندا داخل ہوئی۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دروازہ بند کر کے اس نے دیوار کی سائیڈ پر نصب سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ جلائی۔ پورا کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ چاروں طرف دھول مٹی سے آٹا پڑا پرانا سامان بکھرا ہوا تھا۔ وہیں دائیں جانب دیوار سے لگی وہ الماری بھی موجود تھی جب حرین چلتی اس الماری کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ بڑھا کر الماری کے درازوں کو کھولا۔ سامنے ہی ایک دراز موجود تھی، بس ہاتھ بھر کا فاصلہ تھا اور اسی ہاتھ کی ذرا سی جنبش سے اس دراز کو آج آزاد ہو جانا تھا۔ ایک انجان سا احساس اور عجیب سی کیفیت اس پر طاری ہوئی۔ ساری الجھنوں کو جھٹکتے اس نے دایاں ہاتھ دراز کی طرف بڑھایا۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی کا ہی کوئی اگلا پل اس کے چہرے سے آگاہی دے جائے گا، وہ چہرہ جو 8 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے شوہر کا دل کا مکین تھا۔ حرین کے دونوں ہاتھ مکان کے انداز میں دراز کو چھوئے۔ دراز کھلی، سامنے سرخ مخمل میں لپٹی البم موجود تھی۔ ویسے تو اسٹور روم میں ہر چیز مٹی سے اٹی ہوئی تھی، ماں سوائے اس البم کے جس پر ذرہ برابر بھی دھول موجود نہ تھی، یوں جیسے روز اس کو کھولا جاتا ہو اور صاف کیا جاتا ہو۔ ہاتھ میں البم اٹھایا اس نے کھولا۔ سامنے ہی بڑی سی تصویر موجود تھی جس میں سنہرے خامدار جوڑے میں ملبوس دلہن بنی لڑکی یاسمین تھی یقیناً۔ حرین غور سے اسے دیکھ رہی تھی، کتابی چہرہ، صاف رنگت گلابی لب، صدفہ ناک اور ڈارک براؤن عام سی آنکھیں۔ عام سے نقش میں بھی وہ لڑکی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلا شبہ تم خوبصورت ہو، مگر اتنی نہیں کہ حرین عالمگیر کا مقابلہ کر سکو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دوسری تصویر دیکھنے لگی جس میں بلاج اور یاسمین ساتھ کھڑے تھے۔ اس کی نظریں وہیں ٹھہر گئی۔ کیا جاندار مسکراہٹ تھی بلاج کے چہرے پر، مانو یوں کہ ساری کائنات اس کے ہاتھوں میں تھما دی ہو۔ ان 8 سالوں میں کبھی اس نے بلاج کو اس طرح مسکراتے نہیں دیکھا تھا جس طرح وہ تصویر میں مسکرا رہا تھا۔ یقیناً یہ یاسمین کے ساتھ کا ثمر تھا، خواہشوں کو پا لینے کی سرشاری جو اس کی مسکراہٹ پر جھلک رہی تھی۔ کیا واقعی تمہیں اس سے اتنی محبت ہے کہ اس کے بعد ہر خوشی کو خود پر حرام کر لیا؟ اسے اپنا وجود انگاروں پر جلتا محسوس ہوا۔ اس نے واپس البم دراز میں ڈالا اور الماری کو بند کر کے سیدھا کمرے سے باہر نکل گئی۔ لان میں لگی کرسیوں پر بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، ساتھ ہی ویل چیئر پر فائزہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر حدید اپنی سالگرہ میں ملنے والے کھلونوں سے کھیل رہا تھا جو اسے 2 دن پہلے ملے تھے۔ موسم خوشگوار ہونے کے باعث لان میں آ کر چائے پینے لگے تھے وہ۔ جیسمین میں سوچ رہی تھی کہیں رشتہ ہونے سے پہلے ایک بار اس بابا کے پاس ہو، میں نے تمہیں بتایا تھا نا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حرین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا جو حدید کو کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی کیا ضرورت ہے بھابی، جو نصیب میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ آج پورے 1 ہفتے بعد پھر دوبارہ اس کی شادی کے متعلق کوئی ذکر چھڑا تھا۔ میڈم، دعائیں نصیب بدل دیتی ہیں، اور میں کون سا کہہ رہی ہوں کہ تم درگاہ پہ جا کر چادر چڑھاؤ، بس پاپا سے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ کیوں بلاج، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ جیسمین سے کہتے ہوئے آخر میں اس نے بلاج کو گھسیٹا جو دونوں کی باتوں سے بے نیاز بنا بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ کوئی حرج نہیں جانے میں، باقی تمہاری مرضی، بلاج نے کندھے اچکا کر کہا، پھر واپس چائے کی متوجہ ہو گیا۔ ان کو چھوڑو، میں کہہ رہی ہوں نا تمہیں جانا چاہیے، کیا پتہ ان کی دعا سے کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ فرین نے ایک بار پھر اسے قائل کرنا چاہا۔ ویسے ایک رشتہ ہے میرے دوست کا، مجھے مناسب بھی لگ رہا ہے، سوچ رہا ہوں وہیں جیسمین کا رشتہ کر دوں، لڑکا بھی پڑھا لکھا اچھا ہے، بلاج نے سنجیدگی سے کہا۔ جیسمین نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نظریں واپس جھکا لی۔ جب شادی کی اجازت ہی دی تھی تو اب کیا اعتراض ہے؟ اچھا کون ہے وہ؟ حرین فوراً اشتیاق سے بولی۔ ہے تمہیں ایک تم نہیں جانتی؟ پھر تو تمہیں جانا چاہیے جیسمین، اپنے لیے دعا کرو تاکہ یہ رشتہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ حرین کی صحیح ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ جیسمین نے گہرا سانس لی۔ ٹھیک ہے آپ کہتی ہیں تو میں چلی جاؤں گی۔ جیسمین کے راضی ہو جانے پر بلاج نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، تم ایسا کرنا، اکمل کے ساتھ کل چلی جانا۔ کل نہیں، کل تو حدید کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے۔ حرین جو اسی چکر میں تھی کہ جیسمین بہانے بنائے وہ خود بھی بابا سے مل جائے گی، اب اسے اپنے پلان پر پانی پھرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں کل حدید کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ اکمل کے ساتھ چلی جانا، بلاج نے جتایا۔ مگر کچھ نہیں، جو
کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ بلاش دو ٹوک لہجے میں کہتا اٹھا اور فائزہ بیگم کو لے کر اندر چلا گیا، جبکہ پیچھے بیٹھی ہوئی رین دل محسوس کر رہ گئی۔ اوف، بھابھی نے کہاں پھنسا دیا مجھے؟ کمرے میں آتے ہوئے بڑبڑائی اور الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد واپس آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگی۔ ایک بار اور شادی، پھر وہی سب کچھ۔ میں کچھ بھی کر لوں لیکن کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ بالوں میں جوڑے کی شکل میں لپیٹتے اس نے سوچا۔ دل دکھانا اور کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا احساس صحیح معنوں میں اب ہوا تھا۔ کیا کیا تھا اس میں؟ ایک شادی ہی تو کی تھی اس نے۔ اللہ نے اس کی اجازت دی تھی، مگر جو ہمارے جائز عمل میں کسی کی تکلیف شامل ہو وہ کام کبھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ بال باندھ کر اس نے خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھا اور پھر بیڈ پر پڑا دوپٹہ سر پر اچھے سے اوڑھنے کے بعد اپنا موبائل اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔ سکینہ بی بی، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، تب تک آپ امی کا خیال رکھیے گا۔ جیسمین لاؤنج میں آ کر سکینہ بی بی سے بولی۔ فکر نہیں کریں بی بی، میں تھوڑی دیر میں بختاور بھی آ جائے گی، وہ سنبھال لے گی بڑی سردارنی۔ انہوں نے تسلی دی، جس پر جیسمین اس بات میں صحیح ہلاتی باہر نکل گئی جہاں اکمل کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا یوسف، پریشان لگ رہے ہو؟ حکیم صاحب اس کو کمرے میں ٹہلتے دیکھ گویا ہوئے، جو بھورے رنگ کی شلوار قمیض زیب تن کی ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ نہیں پریشان تو نہیں ہوں، بس تھوڑی سی گھبراہٹ ہے۔ ایک کام کرو، کمرے سے باہر نکل کر ٹہل لو، قدرتی ہوا میں سانس لوگے تو شاید گھبراہٹ ختم ہو جائے۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور کمرے میں رکھی جڑی بوٹیوں کو چیک کرنے لگے۔ اس بار ناصر کیا سامان اٹھا لایا ہے؟ وہ بڑبڑائے، شاید اچھی نہیں رہی۔ کچھ کہا آپ نے؟ یوسف نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں، تم جاؤ پانی وانی پیو، اگر پھر بھی گھبراہٹ نہ کم ہوئی تو کوئی انتظام کرتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ حکیم صاحب کی بات پر مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیوں صبح سے عجیب سی کیفیت طاری تھی، جسے وہ خود بھی کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ حکیم صاحب کو تو کہہ دیا کہ گھبراہٹ ہے، مگر وہ کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کچھ دیر ٹہلتے رہنے کے بعد جب کچھ حاصل نہ ہوا تو چبوترے پر جا کر بیٹھ گیا اور نگاہ کیاریوں میں لگے پھولوں پر جما دی۔ ابھی اسے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک نظر پھٹک کر سامنے سے آتے شخص پر پڑی، جو بے یقینی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ساری چھوٹوں کو چٹکتے اس نے ایک قدم آگے بڑھائے، جہاں ایک بار پھر حورین کے ساتھ آ چکی تھی۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اس کے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دل تھا کہ یہیں سے واپس لوٹ جائے اور ان چیزوں پر عقیدہ نہیں رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آگے بڑھتی گئی کہ اچانک ہوا میں اٹھتے بجھتے قدم مجمد ہو گئے، دھڑکن رکنے لگی، سانسیں تھم سی گئی تھی اور وہیں ساکت رہ گئی۔ سامنے ہی وہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ اس کا بھی حال ایسا ہی تھا، بے یقینی تھی اور اسی بے یقینی کو یقین میں بدلنے کے لیے آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گرم ہوا کے جھونکے اس کے پاس سے گزرتے ہر منظر کو ساکت کر گئے۔ وقت تھم سا گیا، گویا یوں کہ اب یہیں رک جاؤ، اب کہیں نہ جاؤ۔ مسٹر یوسف حیدر، کیا آپ کو کسی کے لیے اتنا پاگل پن ہو سکتا ہے؟ اب مجھے کوئی کسی کا نہیں پتا، پر یوسف حیدر جیسمین ملک کے لیے ہو سکتا ہے۔ ماضی میں پوچھے جانے والے سوال کا جواب آج حقیقت کی عملی تصویر بنا کھڑا تھا۔ ماضی حال بن کر دونوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ پر میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ نہ کریں، اپنے رب سے دعا میں آپ کو مانگ لوں گا۔ گزری یادوں کی دھند کو صاف کرتا وہ پلکیں جھپک کر آنکھوں میں بڑھتی نمی کو دور دھکیلتا اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین کرنے لگا۔ قدم تھمے وہ عین اس کے مقابل آ کھڑی، بنا پلکیں جھپکائے، بنا کچھ بولے، بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی کہ تبھی چہرے پر آتی سیاہ زلفیں دیدار یار کی رکاوٹ بننے لگیں، جنہیں یوسف نے ہاتھ بڑھا کر کان کے پیچھے کر دیا، یوں کہ درمیان میں کوئی نہ آئے۔ یوسف لب ہلے اور اگلے ہی پل وہ پورے قد کے ساتھ گھٹنوں کے بل گری اور اسے معافی مانگ رہی تھی، ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر۔ بنا کچھ کہے اس نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ لوگ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے چبوترے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی، نظروں میں اب بھی بے یقینی تھی۔ اس نے ایک نظر یوسف کے ہاتھ میں مجھے اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر یوسف کی پشت کو۔ چبوترے کی طرف لا کر یوسف نے ہاتھ چھوڑ دیا، ساتھ ہی جیسمین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی کونے پر جا بیٹھی۔ نظریں تھی کہ اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ اسے اب تک لگتا تھا کہ یوسف سے ملاقات بس ایک خواب ہی رہ گیا تھا، پر اب خواب آج حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر کس حال میں؟ یہ کیا حال بنا لیا تم نے؟ طویل خاموشی کے بعد وہ بولی تو ساتھ بیٹھا یوسف دھیرے سے مسکرا گیا۔ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا، کیا حال بنا لیا آپ نے؟ اس کے مرجھائے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تمہاری بد دعا لگ گئی تھی۔ میں نے کبھی بد دعا نہیں دی، مگر دل تو دکھا تھا نا تمہارا۔ بارہی آواز یوسف نے نفی مسا ہلاتے اسے رونے سے باز رکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنی زندگی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم؟ کہتے ہوئے بلاخر وہ سسک پڑی۔ یوسف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ نقصان تو اس کا بھی ہوا تھا، مگر بھگت وہ رہی تھی۔ بظاہر تو وہ بدلا تھا، مگر ٹوٹ وہ گئی تھی۔ کچھ نہیں کیا میں نے اپنی زندگی کے ساتھ، کچھ کیا ہی تو نہیں ہے، کیونکہ مجبور آپ تھیں، دنیا کی خاطر میں نہیں۔ جیسمین نے بھیگی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو پرسکون سا بیٹھا۔ اس کے چہرے پر چھایا سکون اب مزید بے سکون کر گیا اسے۔ اس شخص کو تکلیف پہنچا کر اس نے اپنی دنیا ہی نہیں آخرت بھی خراب کر لی تھی۔ ایک بار پھر جیسمین نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔
معاف کر دو یا جو چاہے سزا دے دو۔ بھیگی آنکھیں جڑے ہاتھ اس کے ساتھ بیٹھی اپنے لیے کسی فیصلے کی منتظر تھی۔ یوسف نے نفی میں سر ہلاتا آہستہ سے ان جڑے ہاتھوں کو الگ کیا۔ کوئی سزا اور معاف نہیں، معاف تو آپ کو پہلے ہی کر دیا تھا۔ یوسف مسکرایا، جبکہ جیسمین کی برداشت یہاں آ کر جواب دے گئی۔ وہ مسلسل بہتی آنکھوں سے دیکھتی اٹھ کھڑی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ یوسف نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا مگر روکنے کی کوشش نہ کی۔ اف، یہ محبت! اگر محبت کرنا اتنا ہی آسان ہوتا نا تو یہ کہانیاں لکھی جاتی اور نہ ہی افسانے بنتے، نہ انسان یہ درد کہتا لکھتا۔ جب بھی ان دیوانوں کو لگتا کہ آگے کی راہ ہموار ہے تو ایک آندھی چلی آتی اور کہیں سے، اور پھر وہی ڈر، اب کیا ہوگا آگے؟ دن بھر آفس گزارنے کے بعد وہ گھر لوٹا تو سامنے لانچ روم میں صوبیہ بیگم اور نورین بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، دونوں نے اسے دیکھ کر سوال کیا۔ وعلیکم السلام۔ اتنا بھی ہوش نہیں کہ میں دروازے کی بیل بجا رہا ہوں تو کیا کہ دروازہ ہی کھول دیں؟ وہ غصے سے دونوں کو گھورتے بولا۔ اندر تو آ گئے نا، کس بات کا غصہ؟ صوبیہ لاپرواہی سے کہہ کر واپس ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اوف خدا! نوید ان دونوں ساس بہو کو دیکھتا رہ گیا جو اس قدر ٹی وی میں مگن تھی کہ پانی تک پوچھنے کا ہوش نہیں تھا۔ صوبیہ پانی لے کر فوراً کمرے میں آؤ، ورنہ قسم ہے کل سے یہ ٹی وی اس گھر میں نظر نہیں آئے گا، غصے سے کہتا وہ ٹائی کے ناٹ ڈھیلے کرتے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا، اس کا ارادہ کچھ دیر آرام کرنے تھا مگر ابھی کمرے میں آ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہی ہوا تھا کہ اس کی نظر ٹیبل پر پڑے لفافے پر گئی جس پر اس کا نام لکھا تھا۔ یہ کس نے بھیجا؟ بڑبڑاتے اس نے ٹیبل سے لفافہ اٹھا کر کھولا۔ نوید اقبال۔ آخری ملاقات، تاروں سے سجی رات، سمندر کی لہریں، تم اور ہم، کچھ یاد آیا؟ اندر موجود کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ آخری ملاقات وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ اس نے کاغذ کو پلٹ کر دیکھا، اس تحریر کے علاوہ وہاں اور کچھ نہیں تھا۔ صوبیہ، صوبیہ! وہ چلایا۔ آ گئی بھئی، یہ لے پانی۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑے اس نے سامنے آئی۔ یہ کس نے بھیجا؟ نوید نے لفافہ اس کے سامنے کیا۔ ایک لڑکا آیا تھا، اس نے دیا۔ کچھ کہا اس نے بے تابی سے پوچھا۔ کچھ کہا؟ اس نے ذہن پر زور ڈالا۔ ہاں، کہا تھا 8 بجے۔ 8 بجے اور کچھ نہیں؟ وہ حیران ہوا۔ نہیں، بس 8 بجے کا کہا اور فوراً چلا گیا، اس لیے میں کچھ اور پوچھ ہی نہیں سکی۔ صوبیہ کی بات پر نوید نے دیوار کی طرف گھڑی میں وقت دیکھا جہاں 7 بجنے میں 15 منٹ تھے۔ او شٹ! جیب سے موبائل نکال کر وہ کان سے لگاتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پانی تو پیتے جائیں، پیچھے سے چلائی مگر وہ انسنی کرتا گھر سے باہر چلا گیا۔ گھر سے نکل کر اس نے حذیفہ اور جنید کو کانفرنس کال ملائی جس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ ایسا ہی خط ان دونوں کو بھی ملا ہے۔ کال پر جنید اور حذیفہ کو سیدھا سی پی یو پہنچنے کا کہہ کر خود بھی اپنی بائیک پر سوار ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد تینوں اس مقام پر پہنچ گئے جہاں آخری بار ان چاروں نے یوسف کو جاب ملنے کی خوشی میں حسین وقت گزارا تھا۔ کہاں ہو سکتا ہے وہ؟ جنید نے بےتابی سے نظریں گھماتے وہاں موجود لوگوں میں سے اس شخص کو تلاش کرنا چاہا جو 8.5 سال پہلے ان سے بچھڑ گیا تھا۔ کہیں کسی نے مذاق تو نہیں کیا؟ حذیفہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ مذاق کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے یہ یوسف ہی۔ نوید نے کہتے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ اس کے ہر انداز سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ یوسف! وہ چلایا۔ آس پاس موجود لوگ مڑ مڑ کر انہیں دیکھنے لگے مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ یوں ہی پکارتے ہوئے وہ بڑھتے جا رہے تھے جب لکڑی کے ٹیلے سے ٹیک لگائے کھڑا یوسف چہرہ موڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جیسمین کے بعد ان تینوں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ بے اختیار اس کے منہ سے یہ آیت ادا ہوئی۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ اس کے دوست اس سے بھول نہیں تھے بلکہ آج بھی اس کی ایک پکار پر بھاگے چلے آئے۔ یوسف! اس نام کی صدا پھر آواز فضا میں گونجی۔ یوسف نے اپنی آنکھوں میں خوشی کا ایک جہان آباد کیے دھیرے دھیرے ان کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اتنی شدت سے پکارو گے تو فرشتے بھی آسمان سے اتر کر زمین پر آ جائیں گے۔ پھر یوسف ادھر کیسے نہیں آتا؟ مسکراتے ہوئے کہتا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا مگر درمیان میں ابھی فاصلہ تھا۔ یوسف! اس نام کے ساتھ ہی لہروں کا شور تھا۔ وہ ہوا تھم سی گئی تھی، سب ساکت رہ گیا۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھے گئے جو آج بھی ویسا ہی تھا جیسا 8.5 سال پہلے تھا۔ بلو جینز اور وائٹ شرٹ میں ملبوس وہ دراز قد قامت کا مالک شخص اپنی تمام تر وجاہت لیے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ تم زندہ ہو؟ نوید آنکھوں میں دو خوشی بے یقینی جیسے تاثرات پہ ایک وقت لیے اس کی طرف بڑھا جبکہ وہ دونوں ابھی بھی شوق اور بے یقینی کے عالم میں وہیں کھڑے تھے۔ نوید! یوسف مسکراتا خود بھی اس کی طرف بڑھنے لگا مگر یہ کیا؟ قریب پہنچتے ہی نوید کی آنکھوں کے تاثرات یکدم بدلے۔ دکھ، خوشی، شوق اور بے یقینی کی جگہ صرف غصے نے لے لی۔ نوید! میں… الفاظ ابھی ادا بھی نہ ہوئے تھے کہ اگلے ہی لمحے یوسف فیدر منہ کے بل نرم ریت پر جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی نوید کے پیچھے کھڑے جنید اور حذیفہ فوراً ہوش میں آئے۔ یوسف سالے تیری تو… نوید نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑ کر سامنے کھڑا کیا اور ساتھ ہی اس پر لاتوں گھونسوں کی برسات کر دی جس میں اب حذیفہ اور جنید بھی شامل تھے۔ کمینوں! مجھے لگا تم لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوگے مگر تم تو مجھے مار رہے ہو، یوسف نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا، آنکھ کے پاس نیل پڑے جس کے باعث دائیں گال سوجنے لگا تھا۔ اس کا یہ حال کبھی نہ ہوتا اگر سامنے کوئی دشمن کھڑا ہوتا مگر مقابل کوئی دشمن نہیں، اس کے اپنے عزیز جان دوست تھے
जिन पर वो हाथ नहीं उठा सकता था। शुक्र कर तुझे इस समुद्र में नहीं डुबाया, वरना दिल तो कर रहा है अभी इस पानी में डुबा डुबा कर मार दें। नवीद कहते हुए एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ा, मगर इस बार हुज़ैफा ने रोक लिया। यूसुफ, तुम कहाँ थे यार? हुज़ैफा कहते हुए अचानक उसके गले लगकर रोने लगा। उसे देखते ही जुनैद की आंखें भी पानियों से भर गई। वो भी आगे बढ़कर यूसुफ के गले लग गया। यूसुफ ने कराह कर उन दोनों को देखा जो उसके गले से लगे आंसू बहा रहे थे। वाह, मार मुझे पड़ी हो, रो तुम दोनों रहे हो। उसने माहौल में छाई उदासी को खत्म करने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, जिस पर हुज़ैफा और जुनैद हंसते हुए उससे अलग हुए। चल अब जरा महबूबा को मना लूं। यूसुफ आंख मारकर कहता हुआ नवीद की तरफ बढ़ा जो मुंह फेर कर खड़ा था। कुछ भी कहे बगैर यूसुफ सीधा उसके गले लग गया। नवीद ने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की, मगर यूसुफ की पकड़ मजबूत थी। उसने थक हार कर उसके गिद्ध बाजू बांध दिए, साथ ही आंसुओं को बहने दिया। तू कहाँ चला गया था यूसी? हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। यूसुफ कुछ ना बोला, बस उसके गले लगकर खुद भी आंसू बहाता रहा, जबकि उन्हें देखकर जुनैद और हुज़ैफा की आंखें एक बार फिर नम हुई। दोनों भी आगे बढ़कर उनके गले लग गए। बाइक को तेजी से दौड़ाते हुए वो उसकी गली में आ रखे जहां उसने बचपन से लेकर जवानी तक का सफर तय किया था। यूसुफ हैरत से गली में चारों तरफ निगाहें घुमाता नवीद की बाइक से उतरा। इस अरसे में भी यहाँ सब वैसा ही था, कुछ नहीं बदला सिवाय घरों पर हुए रंगो रोगन के। सब वैसा ही है। वो बुड़बुड़ाते हुए अपने घर के दरवाजे की जानिब बढ़ा, जहां से उठती पेंट की महक ताज़ा ताज़ा होने का एहसास दिला रही थी। ताला लगाया। उसने पीछे मुड़कर तीनों को देखा। नवीद आगे बढ़ा और अपनी बाइक की चाबियों के साथ मौजूद ताले की चाबी निकालकर वहां पर लगा ताला खोलने लगा। चलो आ जाओ। दरवाजा खोलकर चारों अंदर दाखिल हुए, तभी माजी की यादों ने यूसुफ को अपनी लपेट में ले लिया। सारे गंदे कपड़े कर लिए, आने तो तुम्हारे अब्बू को शिकायत करूंगी। माँ बाप की आवाज उसके कानों से गूंज रही थी। उसने आगे बढ़कर लाइट जलाई और एक एक चीज को देखने लगा। लग ही नहीं रहा था ये एक अरसे से खाली पड़ा घर था। इधर दीवार पर खुलता हुआ रंगो रोगन साजो सामान की चमक बता रही थी कि कितनी हिफाजत से उन्हें रखा गया। ये सब तुम लोगों ने? उन तीनों की तरफ मुड़ा जो खामोश खड़े उसे देख रहे थे। यूसुफ की कैफियत से वो खूबी वाकिफ थे। तेरा और तेरे से जुड़ी चीजों का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? जवाब जुनैद की तरफ से आया। मैं राशिद को फोन कर देता हूँ, वो दवाई वगैरह ले आएगा ताकि तेरे जख्मों पर जख्म न लगा सके। नवीद ने कहते हुए मोबाइल जेब से निकाला और एक तरफ होकर कॉल करने लगा, जबकि हुज़ैफा खाना बर्तनों में निकालने के लिए किचन की तरफ बढ़ गया जो रास्ते से ले आए थे। लाओ मैं मदद करवा देता हूँ। नवीद कॉल करके किचन में चला आया। देख लो नवीद, अगर तुम जैस्मीन को नुकसान पहुंचा देते तो आज खुद को माफ नहीं कर पाते। चल नमो के खामोशी के बाद हुज़ैफा से देखते बोला। सालन बर्तन में निकालते नवीद के हाथ एक पल के लिए थमे। इसलिए मैंने तुम्हें समझाया था कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। तुम इंतकाम की आग में ना जलो, कहीं तुमसे ज्यादती ना हो जाए। लेकिन इंसान किसी दूसरे के साथ तो क्या, खुद भी अपने साथ इंसाफ नहीं कर सकता। हुज़ैफा की बात पर उसने गहरा सांस भरते बर्तन एक तफरक से देखते बोला, तुम ठीक कह रहे हो। अल्लाह ने मुझे ज्यादती करने से बचा लिया, वरना फिर शायद मैं खुद को कभी माफ ना कर पाता। उसकी बात पर हुज़ैफा धीरे से मुस्कुराया। यूसुफ ने इस दौरान यहाँ नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। अब जहाँ यहाँ रहने का मैं फैसला कर ही लिया था तो कमाने का जरिया भी तलाश करना था। उसने कई जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया और खुशकिस्मती से उनमें से एक कंपनी में उसे जॉब मिल गई। यूँ तो तजुर्बा न होने के बाद वो जॉब की इस काबिलियत के मुताबिक नहीं थी, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर था। वैसे भी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए कदम हमेशा पहली सीढ़ी पर ही रखना पड़ता है। यूसुफ ने भी पहला कदम रख दिया था, जहाँ से आगे उसे बढ़ते ही जाना था। तो बलाखिर एक लंबी मुसाफत के बाद इस मकाम तक पहुंच गया था। छत पर चारपाई बिछाए वो आसमान देखते हुए बुड़बुड़ाया और उस दिन को सोचने लगा जब दरगाह से वापस अपनी दुनिया में लौटने का फैसला कर चुका था। तो तुमने वापस जाने का फैसला कर लिया है? कमरे में दाखिल होकर हकीम साहब उसे देखते हुए बोले, जो छोटे बाल और बिना दाढ़ी के व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में मलबूस पहले वाला यूसुफ लग रहा था जब वो जख्मी हालत में उनके पास लाया गया। जी, फैसला मुश्किल है, लेकिन अब मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि एक बार यहाँ से चला गया तो शायद वापस कभी नहीं लौट पाऊंगा। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जानता था एक बार यहाँ से निकल गया तो वापसी नामुमकिन है, इसलिए उसने अपने कपड़े वगैरह भी यहाँ मौजूद गरीबों में तकसीम कर दिए। यूसुफ यहाँ खाली हाथ आया था, अब यहाँ से जाना भी खाली हाथ चाहता था। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। आपका ये बेटा कभी आपको भूलेगा नहीं। यूसुफ ने उनके दोनों हाथ थामे, जिस पर हकीम साहब मुस्कुरा दिए। ईशा की नमाज अदा करके वो भी फारिग हुई थी कि बलाल दरवाजे पर दस्तक देखता अंदर दाखिल हुआ। आज बहुत देर से नमाज पढ़ी तुमने? जी बस अम्मी के कमरे में थे तो टाइम का पता ही नहीं चला। जाए नमाज टेबल पर रखते बोली, आप बताएं कोई काम था? हाँ, दरअसल मेरे दोस्त के घर वाले कल तुम्हें देखने आना चाहते हैं, इसलिए ज़रा अच्छे से कल तैयारी कर लेना। बलाल मुस्कुराते हुए बोला, जबकि वो मुस्कुरा भी ना सकी। इस एक माह में बस यूसुफ के बारे में ही सोचते उसने इस रिश्ते वाली बात को अक्सर फरामोश कर दिया था। क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो गई? बलाल ने उसे खामोश देखकर पूछा। नहीं, वो अचानक, मतलब इतनी जल्दी? जैस्मीन को समझना है। जल्दी कहाँ है, वो तो पहले ही आना चाह रहे थे मगर बस किसी वजह से नहीं आ सके, पर कल वो ज़रूर आएंगे। तुम उनके लिए खाने में कुछ अच्छा बना लेना। जी। बलाज के चेहरे से झलकती खुशी देखकर उस बात में सही लगी। एक बार फिर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस रिश्ते से इनकार कर सके।
شام 4 بجے کے قریب مہمانوں کی آمد ہوئی۔ جب ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھامے سکینہ بی کے ساتھ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی صوفے پر حورین کے ساتھ 3 عورتیں بیٹھی تھیں، جن میں سے ایک اس کی اور حورین کی ہم عمر کی تھی، جبکہ 2 ادھیڑ عمر عورتیں۔ السلام علیکم، اس نے مجھ تڑکا سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا بیٹھو۔ دونوں ادھیڑ عمر عورتیں مسکرا کر اسے دیکھنے لگیں، جو آسمانی رنگ کے ہلکے سے کام والے شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر اچھے سے دوپٹہ لیے انہیں چائے کے کپ پکڑا رہی تھی۔ ہلکے سے میک اپ میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، جتنا سنا ہے یہ تو اس سے زیادہ پیاری ہے، ان میں سے ایک بولی۔ جیسمین مسکرا بھی نہ سکی۔ اس نے اپنے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کے اب یہ لینا، یہ ٹیسٹ کریں۔ حورین نے پلیٹ ان کے آگے بڑھائی، جسے انہوں نے شکریہ کہہ کر تھام لیا۔ ان سب باتوں میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ وہ غائب دماغی سے سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا، وہ کیا کہہ رہی تھی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ ان سب کے مسکراتے چہرے دیکھ اس کا جی چاہا وہاں سے اٹھ کر کہیں غائب ہو جائے، جہاں اس کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ بلاج اتنی جلدی کیا ہے جو انہوں نے جمعے کو نکاح رکھ لیا؟ حورین اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے بولی، جو حدید کو ہوم ورک کرا رہا تھا۔ وہ لوگ سادگی سے نکاح اور رخصتی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جمعے کو رکھا۔ جہیز وغیرہ کا کوئی سین نہیں ہے، میرے دوست نے منع کر دیا، بس وہ نکاح کروا کر جیسمین کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ایک تو آپ کے دوست کا کچھ اتا پتا نہیں کیا ہے، کیسا دکھتا ہے، اور آپ ہیں کتنی سادگی سے رخصت کر رہے ہیں۔ منہ بناتے بولی، میں جیسمین کا بھائی ہوں، اسے ایسے ہی کسی کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا۔ جہاں تک بات دیکھنے کی ہے تو نکاح کے وقت سب دیکھ لینا۔ بلاج اسے دیکھتے ہوئے جتا کر بولا، پھر واپس حدید کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ دھوم دھام ہونی چاہیے۔ نکاح جتنی سادگی سے ہو اتنا ہی باب برکت ہوتا ہے، سمجھی؟ اس نے ڈور ٹاک انداز میں کہہ کر بات ختم کر دی، جبکہ حورین نے اسے گھوڑی سے نوازتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارے ارمانوں پر بلاج نے اس کے دوست نے پانی پھیر دیا تھا۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا، شاپنگ، پارلر، کپڑے، جوتے، میک اپ، مگر اب سب دھرا رہ گیا۔ دونوں بھائی بہن کیا کم تھے، جو یہ گھر کا ہونے والا داماد بھی دنیا کا خوش ترین انسان نکلا۔ وہ زیر بڑبڑاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ لان کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سفید اور لال گلاب کے پھولوں کی خوشبو چاروں سو پھیلی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی لان کے بیچوں بیچ سفید ریشمی پردہ لگا تھا، جس کے ایک طرف مرد اور دوسری طرف عورتیں موجود تھیں۔ ساتھ ہی دونوں طرف تخت لگے تھے، جن پر سرخ مخمل کی چادر بچھا کر گاؤ تکیے رکھے گئے تھے۔ جیسمین، بڑی قسمت والی ہو تم، ایسے دولہے کے لیے تو لڑکیاں نہ جانے کیا کرتی ہیں، اور تمہیں بیٹھی بٹھائی مل گیا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے اسے چھیڑا۔ ویسے ایک بات تو ہے، دوسری شادی اور اتنا اچھا شوہر قسمت والوں کو ملتا ہے۔ دوسری لڑکی نے بھی تائید کی اور سامنے دیکھنے لگی، جہاں دلہا مولوی صاحب کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا۔ انہوں نے جیسمین کو بھی عورتوں والی سائڈ پر لے جا کر تخت کے سامنے بٹھا دیا۔ دلہا دلہن کو دیکھ کر کسی کی آنکھ میں رشک تو کسی کی آنکھ میں حسد اور ستائش ابھری، مگر سب سے بے نیاز وہ چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ تبھی اس کے کانوں میں بلاج کی آواز پڑی، جو مولوی صاحب سے نکاح پڑھانے کا کہہ رہے تھے۔ جیسمین کا ذہن معاف ہونے لگا تھا۔ گھونگھٹ میں چھپے اس کے سوگوار چہرے پر موت کا سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اسے لگا اب سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے تو مر جائے گی۔ کیا اس کا دل، روح بھی اب اسے یوسف حیدر کے سوا کسی اور کا ہوتا دیکھ برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ ہاں شاید۔ اسے لگا دل اب رکا، خوف، روح اب فنا ہوئی، مگر اگلے پل اسے زندگی کی نوید سنا دی گئی تھی۔ دوسری طرف مولوی صاحب کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جیسمین ملک بنت ملک جہانگیر، آپ کو سید یوسف حیدر بن سید حیدر علی کے نکاح میں حق مہر 50,000 سکہ راج الوقت دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح کے کلمات ادا کیے تھے یا اس کی سماعتوں پر دھوکہ؟ جیسمین نے شوق اور بے یقینی کے عالم میں چہرہ اٹھا کر گھونگھٹ کی آڑ سے سفید پردے کے اس پار دیکھا، جہاں وہ بیٹھا خود بھی اس کی نظروں کے احاطے میں خود کو محسوس کیے مسکرا دیا۔ بلا شبہ وہ وہی تھا، اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، وہ یوسف حیدر تھا، اس کا یوسف حیدر۔ بولو جیسمین، حورین نے اسے شانے سے پکڑ کر ہلایا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی۔ یہ کیسی آگاہی تھی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، پھر لب دھیرے سے ہلائے۔ قبول ہے۔ وہ ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ دنیا جیسے تھم سی گئی تھی اور فضا میں بس ایک ہی آواز گونجتی سنائی دے رہی تھی، مولوی صاحب کی آواز۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک بار پھر کلمات دہرائے گئے، مگر اب کی بار بے یقینی نہیں، دل و جان سے کہا گیا، قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ آخری بار اور اجازت چاہیے۔ جیسمین کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، بس اس کا ہی کوئی لمحہ، اور اگلے پل سارے جملہ حقوق کے سامنے بیٹھے شخص کے نام ہو جاتے۔ قبول ہے۔ آنکھیں ایک دم پانیوں سے بھر گئی۔ اس نے بلاج کی طرف دیکھا، جو ہونٹوں پر تبسم اور آنکھوں میں نمیلی اسے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر وہ آج اس فرض سے شب کو دوش ہوئے تھے۔ جیسمین ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ حورین نے فوراً آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ ابھی اگر مردوں میں نکاح نہ پڑھایا جا رہا ہوتا تو بلاج فوراً اس کے پاس چلا جاتا۔ بس کرو لڑکی، وہ دیکھو سامنے مولوی صاحب دعا کروا رہے ہیں۔ حورین نے اس کی توجہ سامنے دلائی۔ جیسمین نے جو ہی نگاہ اٹھا کر دیکھا، عین اسی لمحے درمیان سے پردہ ہٹا دیا گیا اور دیدار یار کو ہونے دیا۔ وہ سب سے گلے مل رہا تھا، پر دیکھ اسے رہا تھا ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر، استحقاق کے ساتھ، جیسے اب کوئی رکاوٹ نہ رہی ہو، کہ کوئی ہمدردی نہ رہی ہو۔ سب سے مل کر وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا، ہر قدم کے ساتھ سرشاری چھلک رہی تھی۔ سب کچھ پا لینے کی خوشی، سب فتح کر لینے کی چمک اپنی سیاہ آنکھوں میں لیے وہ مسز جیسمین یوسف کی جانب بڑھ ہی رہا تھا، جب کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ کہاں دلہے میاں، اب ملاقات سٹیج پر ہی ہوگی، چلو۔
نوید نے شرارت سے کہا، جس پر جنید اور حذیفہ سے گھیرے ملی لان کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ گئے۔ یہاں بھی گلابوں کے پھول اور فینسی لائٹس کے ذریعے اسٹیج کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کہیں کچھ ایسا نہ تھا جہاں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ دونوں نے اسی لیے جا کر اسٹیج پر موجود مخمل کے خوبصورت صوفے پر بٹھایا۔ سارے مہمان اس طرف آ چکے تھے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتا اس کا انتظار کر رہا تھا جب پھولوں سے بنی راہداری پر سرخ آنچل تلے اسے لایا گیا۔ یوسف یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا کہ تبھی ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر جیسمین نے اسے دیکھا، جو صوبائی شلوار قمیص میں بلیک باسکٹ پہنے بہت نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جیسمین نے نظریں واپس جھکا دی۔ حورین اور باقی لڑکیاں اسے تھامے اسٹیج پر لے آئیں اور ساتھ ہی اسے یوسف کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو، شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی۔ نہیں آنٹی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آرام کرو، یوسف آتا ہی ہوگا۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ ان سب کے جانے کے بعد کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جیسمین نے نظر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ سرخ و سفید گلاب کے پھول اور کینڈل سے سجا چھوٹا سا کمرہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن یہ گھر تو کیا، کمرہ بھی اس کے کمرے جتنا بڑا نہیں تھا۔ اسٹیج پر بیٹھی لڑکی مادہ پرست نہیں تھی، یہ چیزوں کو نہیں، محبت کو اہمیت دینے والی لڑکی تھی۔ اس کا شوہر محبت کے معاملے میں مالدار انسان تھا اور یہی اس کے اطمینان کے لیے کافی تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے اپنی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑا جو آنے والے لمحات کو سوچتے ہوئے بھیگنے لگی تھی۔ دل عجیب ہی لے میں دھڑکنے لگا تھا۔ تبھی دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ اگلے پل دروازہ کھول کر وہ اندر آیا۔ یوسف نے باسکٹ اتار کر کرسی پر رکھی اور پھر جیسمین کو دیکھا جو پلکیں جھکائے مہندی سجے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک اس کے لیے سجی ہوئی تھی۔ یہ بناؤ سنگار سب اس کے لیے تھا۔ یہ زینت اور زیبائش یوسف حیدر کے لیے تھی۔ ان ہاتھوں میں رچی بسی مہندی یوسف حیدر کے نام کی تھی، جس کا کبھی اس نے خواب دیکھا تھا۔ آج حقیقت کا روپ یہ سامنے کھڑا تھا۔ یوسف کمرے کے وسط میں کھڑا یک ٹک جیسمین کو دیکھے گیا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا احساس ہے؟ جیسمین نے اپنی بھیگتی ہتھیلیوں کو محسوس کیا۔ اس کے لیے یہ سب پہلی مرتبہ نہیں تھا، پر شاید محبوب کی نظر کا اثر تھا کہ نیا نیا سا لگ رہا تھا سب۔ یوسف کی نظروں کا ارتکاز جیسمین کو پلکیں جھکائے رکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تو جھانسی کی رانی آج نہیں بولیں گی، مسٹر یوسف، آپ پر فرض ہے میرے سامنے آ کر حاضری دینا۔ یوسف کی شوق آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اگلے ہی لمحے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ آج کیوں بولتی بند ہے؟ اس کے انداز سے ہی سرشاری جھلک رہی تھی۔ دل کی دنیا آباد ہوئی تھی تو سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ واپس اپنی ترنگ میں لوٹ رہا تھا۔ تم بدتمیزی نہیں کرو۔ جیسمین جو پہلے ہی نروس تھی جھنجھلا کر بولی اور اس کی بات پر یوسف کا کہکا کمرے میں گونجا۔ اچھا نہیں کرتا بدتمیزی، پر تنگ تو کر سکتا ہوں نا۔ یوسف کی معنی خیز بات پر جیسمین رونے کو ہوئی۔ پہلے اس سے نکاح پر الجھی ہوئی تھی، اوپر سے یوسف کی اچھا چھوڑیں یہ باتیں، یہ لیں آپ کی رہنمائی کو تحفہ۔ اس کے تاثرات دیکھتے یوسف نے بات بدلی اور صرف مخمل کی ربیہ کی طرف بڑھائی، جسے جیسمین نے تھاما نہیں تھا۔ اس میں کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لیں۔ یوسف نے ایک بار اس کی طرف پھر بڑھائی۔ تم کھولو، فرمائش کی۔ جسے سنتے ہی یوسف نے مسکراتے ڈبیا کھول کر اس کے سامنے کی۔ خوبصورت گولڈ کی چین میں موجود لاکٹ جس پر یوسف لکھا تھا اپنی پورو آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ پہناؤ تو۔ ایک اور فرمائش۔ یوسف کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس نے چین گلے میں پہنا کر جیسمین کی کلائی تھام لی، جس میں لٹکتا گولڈن بریسلیٹ اس کی محبت کی نشانی اب بھی موجود تھا۔ شادی مبارک ہو، دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے نظریں اٹھا کر جیسمین کو دیکھا، جس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھی۔ تم کیسے؟ مطلب تم تو درگاہ۔ ابھی جیسمین کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ یوسف نے اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی انگلی رکھ دی۔ آج نہیں، آج میرا دن ہے، اس بارے میں کبھی پھر بات کریں گے۔ اس کے لہجے میں ایسی آنچ تھی کہ جیسمین نظریں جھکانے پر مجبور ہوئی۔ تبھی ایک موتی اس کی آنکھ سے نکل کر اس کے رخسار پر بہہ گیا۔ بے شک آزمائشوں کے بعد آسانی ہے۔ وقت پر لگائے اپنے ساتھ زندگی کے 6 سال لے گئے، مگر ان 6 سالوں میں یوسف کی محبت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ محبت مانند پڑ جاتی ہے، مگر ہماری محبت وقت گزرنے کے ساتھ اور نکھرتی گئی۔ یوسف کی بے لوث محبت نے میرے ہر غم کو بھر کر اپنا آپ منوا لیا۔ جہاں یوسف نے مجھے پلکوں پر بٹھایا، وہیں وہ میرا لاڈلا بھی بن بیٹھا۔ میری ہر بات کو حکم کی طرح ماننا اور اپنی ہر بات ضد کر کے منوا لینا اس کی عادت بن چکا ہے۔ یہی نہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہماری محبت بھی عادت میں بدلتی جا رہی ہے۔ روز آفس سے آنے کے بعد اسے میں گھر پر نہ ملوں تو جناب کا موڈ بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح باہر جاتے وقت میرا اس کی بائک پر بیٹھنا، اس کے سارے کاموں کو اپنے ہاتھ سے کرنا اب میری عادت میں شامل ہو گیا۔ بھائی اکثر کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس آ کر رہ لیں، کیونکہ 4 سال پہلے ہی امی کا انتقال کے بعد ان کے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا کہ کہیں وہ مجھے بھی نہ کھو دے۔ اس لیے اکثر یوسف کی اور بلاش بھائی کی اس بات کو لے کر نوک جھوک ہو جایا کرتی ہے، مگر مجال ہے جو یوسف صاحب بلاش بھائی کی بات مان جائے، ان کی خودداری پر حرف نہ آ جائے۔ لیکن سچ کہو تو مجھے بھی یوسف میری اور یوسف کی چھوٹی سی جنت ہی بہت عزیز ہے۔ بڑے بڑے محلوں میں تنہا رہنے کے بعد اب میں نے جان لیا ہے کہ سکون اونچے محلوں میں نہیں بلکہ اپنوں کے دلوں میں رہنے سے ملتا ہے، اور اب یہی میرا آشیانہ ہے۔ ہماری شادی کو 6 سال ہو گئے۔ ان 6 سالوں میں اللہ نے ہمیں 2 پیارے بیٹا بیٹی سے نوازا ہے۔ بڑی بیٹی سلوہ جو 5 سال کی ہے، مگر خوبصورتی کے معاملے میں اپنی باپ پر گئی ہے۔ پوری یوسف کی جان بستی ہے اس میں، اور بلاش بھائی کی بھی۔ اسی لیے سلوہ کی پیدائش پر ہی بلاش بھائی نے اس کا ہاتھ
میری شہزادے حدید کے لیے مانگ لیا۔ ہمیں کیا اعتراض ہونا تھا، آخر کو اصل سے سود پیارا ہوتا ہے۔ ہم نے بھی بخوشی سلویٰ کا ہاتھ حدید کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور ہمارا چھوٹا بیٹا ابراز، اس کے بارے میں کیا بتاؤں، وہ بھی صرف 2 سال کا ہے، جو ہم دونوں میاں بیوی کے ساتھ ساتھ ماموں ممانی بھائی بہن سب کا لاڈلا ہے۔ خیر، ان 6 سالوں میں جہاں ہم نے بہت سے رشتوں کو پایا ہے، وہیں کچھ عزیز لوگوں کو کھو دیا ہے۔ امی کے بعد حکیم صاحب بھی 3 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، جس کے بعد یوسف نے درگاہ پر جانا چھوڑ دیا۔ ایک بار پھر باپ جیسے انمول رشتے کو کھونا آسان نہیں تھا، پر انسان کر ہی کیا سکتا ہے ماں سوائے اپنے حالات سے سمجھوتا کرنے کے۔ اب باقی رہا سوال یوسف کے دوستوں کا، تو وہ تو دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، مگر ان چاروں کی دوستی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی آج ویسے کی ویسی ہے، ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کے ہی کندھے پر آنسو بہانے والے، اور اب یوسف کی بدولت بھی مجھے 3 پیاری سی بہنیں ملی ہیں جو کسی انمول تحفے سے کم نہیں۔ کیا کر رہی ہو؟ جیسمین جو ڈائری پر سر جھکائے بیٹھی یوسف کی آواز پر سیدھی ہوئی۔ کچھ نہیں، گزرے لمحوں کو ڈائری میں قید کر رہی ہوں۔ کمرے کے دروازے پر کھڑا یوسف کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، تم لمحوں کو چھوڑو، مجھے قید کر لو اپنی باہوں میں۔ اس کے پاس بیٹھتا وہ شرارت سے بولا، شادی کے دوسرے دن سے ہی وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ مسٹر یوسف حیدر، کتنی دفعہ کہا ہے تم نہیں آپ کہہ کر مخاطب کیا کرو، میں بڑی ہوں تم سے۔ جیسمین نے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ مس جیسمین، کتنی بار بتایا، اسٹوڈنٹ نہیں اب شوہر ہوں آپ کا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ جیسمین نے انگلی دکھا کر اسے دھمکایا، لیکن یوسف صاحب نے دھمکی کا اثر لینے کے بجائے وہی انگلی تھام کر جیسمین کو اپنے سینے پر گرا لیا۔ گزرے لمحوں کو قید کر لیا، اب اسے بھی اس لمحے کو قید کر لو۔ اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ضبط کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی میں بولا۔ سر پر نہ چڑھو، مسکراہٹ دبائے کہا۔ نہ چڑھائیں، بس اپنا لاڈلا بنا لے۔ اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکرایا، خمار ادھر لہجے میں بولا۔ تبھی بیڈ پر سوئے ابراز کے رونے کی آواز ان دونوں کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایک تو اسے ہمیشہ غلط وقت پر انٹری مارنی ہوتی ہے۔ یوسف جھنجلا کر پیچھے ہٹا۔ جیسمین نے اپنی مسکراہٹ دباتی ابراز کی طرف بڑھی، جس کے رونے پر بیڈ پر سوئی سلویٰ بھی جاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اب جلدی چلو، تیار ہو جاؤ، حذیفہ کی بیٹی کی سالگرہ ہے، اگر دیر سے پہنچے تو تمہاری ہی شامت آنی ہے۔ ہاں ہاں، جا رہا ہوں۔ الماری سے کپڑے نکال کر وہ باتھ روم کی طرف جانے کے لیے مڑا۔ I love you my dearest sweetheart۔ یوسف اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ جیسمین دھیرے سے مسکرائی۔ love you too dear husband۔ اور اس اظہار محبت پر یوسف حیدر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ دیکھنا حشر میں تم پر مچل جاؤں گا، تصور یار سے گزر کر تصور عشق پاؤں گا۔ ختم شد۔ دی اینڈ۔ اللہ حافظ۔ ناول آپ کو کیسا لگا، اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیں کمنٹ باکس میں۔